من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، گالی دی، سب و شتم کیا، فرمایا اللہ کی بھی لعنت ہو اس پر، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور تمام لوگوں کی لعنتیں ہوں ایسے آدمی کے اوپر جو میرے صحابہ سے بغض رکھے، دشمنی رکھے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کا ان کو سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے۔ بولو قرآن کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ الفاظ ہیں کہ نہیں؟ کس کے لیے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ صحابہ اکرام کے لیے فرمایا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے ان کو دے رکھا ہے، اور لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ اکرام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ صحابہ ایمان لائے۔ منافقین کے اور صحابہ کے ایمان میں فرق تھا کہ نہیں تھا؟ تو منافقین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے صحابہ ایمان لائے اس طریقے سے تم ایمان لاؤ۔ تو منافقین کا جواب تھا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں؟ اللہ نے جب ان کی اس بات کو سنا جواب دیا الا خبردار انہم، بے شک ہم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، بے شک اللہ تعالیٰ نے نظر فی قلوب العباد، بندوں کے دلوں کو دیکھا۔ نظر فی قلوب العباد، تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام بندوں کے دلوں کو دیکھنے کے بعد سب سے بہترین دل کس کا پایا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کس کا دل سب سے بہترین پایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرماتے ہیں فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، وابتعثہ برسالتہ، اور فیصلہ کر لیا کہ ان کو نبی بنا کر بھیجا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو نبی کے دل کے بعد سب سے بہترین دل اگر کسی کا پایا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا پایا، صحابہ کا پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فجعلہم وزراء نبی، فیصلہ کر لیا کہ یہ میرے نبی کے ساتھی بنیں گے، یہ میرے نبی کے صحابہ بنیں گے، یہ میرے نبی کے وزیر بنیں گے، یہ میرے نبی کے مشیر بنیں گے، یہ میرے نبی کے دوست بنیں گے، یہ میرے نبی کے صحابہ بنیں گے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چنے نبی بنانے کے لیے اور ساتھی ایسے ہی دے دے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کی عقل میں یہ بات بیٹھ رہی ہے؟ آ رہی ہے آپ کی عقل میں یہ بات؟ نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، آپ کو کوئی شک ہے کہ یہ ہدایت پر نہیں تھے؟ شک ہے آپ کو؟ یہ سارے کے سارے بولو بولو ہدایت پر تھے کہ نہیں تھے؟ سارے صحابہ ہدایت پر۔ ہدایت پر ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتے ہی رہتے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہدایت پر ہونا بہت بڑی بات ہے، لیکن صحابہ کا معاملہ اس سے اور ایک قدم آگے ہے۔ کیسے؟ صحابہ اکرام صرف ہدایت پر ہی نہیں تھے، بلکہ صحابہ اکرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار ہدایت بھی بنایا ہے۔ معیار ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ معیار ہدایت کہتے ہیں کہ جیسا وہ کر رہا ہے ویسا ہی تم کو کرنا ہے، یہ ہے معیار ہدایت۔ بنایا کہ نہیں بنایا؟ کس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ نبی کے صحابہ کو بنایا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے دنیا کے لوگوں اگر تم اس طریقے سے ایمان لائے، اگر تمہارا ایمان اس طریقے سے ہوا، کس طریقے سے؟ فرمایا ما آمنتم بمثل
جس طریقے سے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں فقد اہتدوا تو تم ہدایت پر مانے جاؤ گے. یعنی ایمان بھی اللہ کو اگر چاہیے تو کون سا چاہیے؟ بولو صحابہ والا ایمان چاہیے، صحابہ والا ایمان. اور اگر کوئی یہ سوچے کہ نہیں ایمان ہو صحابہ کی طرح ہو یا نہ ہو، صحابہ کی جیسا ہو یا نہ ہو، کام چل جائے گا. بولو نہیں چلے گا نا، آپ کے کہنے سے نہیں کام چلے گا. میں قرآن کی آیت سے اس کو ثابت کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو شخص اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت آ جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر نکل جائے. دیکھو یہاں رسول کا ذکر، یہاں مومنوں کا ذکر. مفسرین فرماتے ہیں نبی کے زمانے میں مومن صحابہ اکرام تھے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے یعنی صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر نکل جائے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو صحابہ کے راستے کو چھوڑنے والا کہاں جائے گا؟ کون سے راستے پر جائے گا؟ جہنم کے راستے پر جائے گا. یا اللہ کا قرآن بیان کر رہے ہیں. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کا کام اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں. صحابہ اکرام کے خلاف طعن و تشنیع کرنا، ان کے اوپر الزام لگانا، ان کو برا کہنا، ان کے اوپر سب و شتم کرنا، اس کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا. لیکن چونکہ اللہ جس طریقے سے اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، اپنے نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے. نبی کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے، ان سے کہا، منافقین کہتے تھے انہیں. قرآن کریم اٹھا کر دیکھو سورہ بقرہ تو آپ کو پتہ چلے گا منافقین کا جہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے وہاں پر اللہ نے فرمایا جب بھی کبھی صحابہ کو برا کہا گیا تو جواب کس نے دیا؟ عرش والے نے جواب دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی دھیمے دھیمے کر کے. عرش والے نے جواب دیا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، کس سے؟ منافقین سے. آپ پڑھ کر دیکھیں قرآن کریم سورہ بقرہ، منافقین کا ذکر چل رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسا کہ صحابہ ایمان لائے. منافقین کے اور صحابہ کے ایمان میں فرق تھا کہ نہیں تھا؟ تو منافقین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے صحابہ ایمان لائے اس طریقے سے تم ایمان لاؤ. تو منافقین کا جواب تھا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، کیا ہم ایسے ہی ایمان لے آئیں؟ اللہ نے جب ان کی اس بات کو سنا جواب دیا الا خبردار انہم، بے شک، ہم السفہاء، یہی لوگ بے وقوف ہیں. صحابہ کا دفاع کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. جس نے زبان کھولی صحابہ اکرام کے خلاف، عرش والے نے اس کا جواب دیا. اور اللہ کی قسم ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہماری پوری زندگی کی، ساری عمر کی نمازیں، روزے، حج، عمرے، سخاوتیں، تلاوتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی زندگی کے ایک لمحے کا بھی مقابلہ بولو نہیں کر سکتی. آپ کی عبادتیں کر سکتی ہیں مقابلہ؟ دھیمے بول رہے ہیں نا آپ لوگ، تو مجھے لگا کہ شاید آپ کو یہ گمان ہو کہ نہیں ہماری تو کر لیں گے. ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ ہیں وہ صحابہ اکرام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. فوالذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. اللہ کی قسم کھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے اور میرے کسی صحابی
صحابی نے ایک مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کیا ہوگا، غلہ خرچ کیا ہوگا، تو تمہارا وہ سونے کا پہاڑ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مد جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ آپ ایسے ہاتھ بھریے اور ہاتھ میں جتنا غلہ آ جائے دونوں ہاتھوں میں، اس کو کہتے ہیں ایک مد۔ پیارے نبی فرماتے ہیں مد احدہم ولا نصیفہ، ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ آدھا مد ہم لوگ ہیں اور صحابہ کیا ہے؟ سونے کا پہاڑ ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ایک مد غلہ ہے اور صحابہ کون ہیں؟ سونے کا پہاڑ ہے۔ یہ ایک مد غلہ کس کا مقابلہ کر رہا ہے؟ سونے کے پہاڑ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اکرام، ان کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں لوگ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کا ان کو سرٹیفکیٹ دے رکھا ہے۔ بولو قرآن کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ الفاظ ہیں کہ نہیں؟ کس کے لیے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ صحابہ اکرام کے لیے فرمایا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے ان کو دے رکھا ہے، اور لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ اکرام کے خلاف تان و تشنیع کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں اس دنیا کے اندر، اور ہمارے نوجوان بڑے غور سے بڑے شوق سے ان کو سنتے بھی ہیں، جو اپنی تقریروں کے اندر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو صحابہ کے خلاف تلواریں نکال لیتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں کہ نہیں؟ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پر، تقریریں کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، خطاب چل رہا ہے ان کا، اور لوگ ان کے فالوور بنے ہوئے ہیں۔ ارے مسلمانوں، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے۔ کل قیامت کا دن ہو، اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ میرے صحابہ سے محبت کرنے والے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ اور میرے صحابہ سے بغض رکھنے والے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، کہاں کھڑے ہو گئے؟ بولو۔ میرے صحابہ کا ساتھ دینے والے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، اور جو یہ کہتا تھا کہ میں صحابہ کے خلاف تلوار نکال لیتا اگر صحابہ کے زمانے میں ہوتا، وہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں، تو کس طرف کھڑے ہونا پسند کرو گے؟ تھوڑا سا تو ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ کون سے روٹ کو آپ نے پکڑ لیا اور آپ اپنا ہیرو مان کر بیٹھے، آپ سن رہے ہیں، آپ فالوور بنے ہوئے ہیں، صحابہ کے خلاف اپنے دل کے اندر کدورت بھر رہے ہیں۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ آپ کون ہوتے ہیں کیڑے نکالنے والے؟ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ رب العالمین پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ اللہ پر اعتراض کرنے والے، اللہ کی قرآن کی آیتوں کا آپ انکار کرنے والے ہیں۔ صحابہ اکرام کی کتنی فضیلتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، صحابہ اکرام کی کتنی فضیلتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، میں اگر بتانے لگوں ایک لمبا وقت چاہیے اس کے لیے۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں، جان مانگی تو جان دے دی، اولاد مانگی تو اولاد دے دی، گھر مانگا تو گھر دے دیا، مال مانگا تو مال دے دیا، کاروبار، گھر، مکان، ہر چیز اسلام کے نام پر قربان کر دی۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں۔ پیارے نبی نے جب یہ فرمایا نا کہ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کے 12 شاگرد تھے وہ بھی اتنے بہترین نہیں تھے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 70 لوگ تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر لے کر گئے تھے جب توریت کتاب اللہ تعالیٰ نے دی تھی، فرمایا کہ وہ 70 لوگ بھی اتنے زیادہ بہتر نہیں تھے جو نبی نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرما دیا۔ اس لیے میرے بھائیو، صحابہ کے خلاف بدگمانیاں نہ پیدا کرو، صحابہ کے خلاف کدورتیں اپنے دل کے اندر پیدا نہ کرو، صحابہ سے محبت کرو، ان کی عزت کرو، انہی کے ذریعے سے دین اور اسلام ہم تک آیا۔ اگر تمہاری نظر میں صحابہ کی کوئی عزت نہیں، اگر تمہاری نظر میں صحابہ کی کوئی ویلو نہیں رہی، تو صحابہ کے اوپر ہی اگر آپ شک کرنے لگے تو پھر کہاں قرآن باقی بچے گا، کہاں حدیثیں باقی بچیں گی؟ کیونکہ قرآن اور حدیث آیا تو صحابہ کرام کے راستے سے ہی ہمارے پاس ہے۔ کوشش یہی چل رہی ہے
کہ آپ صحابہ پہ شک کریں، پھر حدیثوں پر شک کریں، پھر قرآن پر شک کریں؟ پلاننگ ہی یہی ہے۔ آپ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں اس بات کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام سے محبت کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، گالی دی، سب و شتم کیا، فرمایا اللہ کی بھی لعنت ہو اس پر، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور تمام لوگوں کی لعنتیں ہوں ایسے آدمی کے اوپر جو میرے صحابہ سے بغض رکھے، دشمنی رکھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج کے دور کے اندر